السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار راحت آپ کی خدمت میں حاضر اور پروگرام کا نام ہے پورا سچ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ امریکہ کا سفیر اسرائیل کے اندر وہ پہلے بھی بہت ساری مسلمانوں کے حوالے سے باتیں کر چکا، لیکن اب اس نے ایک ایسی بات کر دی ہے جو بالکل ہضم نہ ہونے والی بات ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یروشلم میں بیت المقدس کی جگہ پہ امریکی سفارت خانہ بننے جا رہا ہے، اور یہ فیصلہ بہت پہلے خدا نے کر دیا تھا، اور اب امریکی پرچم وہاں پہ لہرائے گا، اور یہ ٹرمپ کا ایک تاریخی فیصلہ ہے جو 2017 میں ٹرمپ نے اس کی منظوری دے دی تھی۔ اور آگے چل کے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور یہ کیا مسلم ورلڈ کو کیا میسج ہے امریکہ اور اسرائیل کا، اور جو ہم سب یہ سمجھ رہے تھے کہ امریکہ اور اسرائیل شاید دور ہو گئے ایک دوسرے سے، وہ ساری چیزوں کا آج میرے خیال میں یہ جواب مل گیا ہے کہ یہ دور ہو بھی سکتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے، اور اس کے ساتھ ان کے کچھ اور دوست ہیں، ساتھی ہیں، سیاسی سابق وزراء ہیں، سابق ایم پی ایز ہیں، وہ بھی عبدالعلیم خان سے ملاقات کے وقت آئی پی پی میں شامل ہو گئے۔ ایک خبر اور جو ہمارے پاکستان سے سیاست کے حوالے سے بہت ہی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے آزاد جموں کشمیر انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ یہ بائیکاٹ انہوں نے کیوں کیا ہے، وجوہات کیا ہیں، اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تو آغاز کر لیتے ہیں جی انٹرنیشنل ایشو اور بہت ہی تکلیف دہ معاملہ، لیکن ہمارے ساتھ جو مہمان آج موجود ہیں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ سردار عتیق احمد خان سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر رہے ہیں جی، ایک پورا تاریخ ساز رول ہے اس فیملی کا پاکستان کی سیاست میں، کشمیر کی سیاست میں۔ اکملزادہ چٹان پیپلز پارٹی کے انتہائی سینئر لیڈر، نظریاتی کارکن میاں سیف الرحمان دی نیوز کے ایڈیٹر رپورٹنگ، سینئر تجزیہ کار، اور کرنل ریٹائرڈ سیف قریشی صاحب چیئرمین این ڈی ایف، یہ ایک تھنک ٹینک ہے جی جس کو وہ چلا رہے ہیں کرنل سیف قریشی صاحب۔ بیرسٹر شاہد مسعود صاحب پی ٹی آئی سے تعلق ہے، سینئر رہنما ہیں، وہ بھی آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں۔ سردار عتیق احمد خان صاحب اگر پروگرام کے ساتھ شامل ہیں تو ان سے آغاز کر لیتے ہیں جی پروڈیوسر صاحب۔ اچھا جی، سردار عتیق صاحب آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے ایک انٹرنیشنل ایشو ہے، پھر لوکل ایشو پہ آتے ہیں، کشمیر کے معاملے پہ آتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے یروشلم کے اندر بیت المقدس کی جگہ پہ امریکی سفارت خانہ، بہت بڑا ہیوج امریکی سفارت خانہ بنانے کا ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے، ایم او یو سائن کیا ہے۔ اور یہ کیا میسج ہے مسلم ورلڈ کے لیے اور پاکستان کے لیے، سعودی عرب کے لیے، مڈل ایسٹ کے لیے، ایران کے لیے، کہ وہاں پہ جو ہم سب سوچ رہے تھے کہ ایران کی جنگ میں امریکہ اور اسرائیل الگ الگ ہو گئے، کیا یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ تو پوری مسلم دنیا کا، مسلم ورلڈ کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے؟ جناب سردار عتیق احمد خان صاحب۔ بہت بہت شکریہ، یہ بڑی سیریس ڈیولپمنٹ ہے۔ میری اس میں کہنا یہ ہے کہ اسرائیلی جو ہے وہ بہت دیر سے، ایران امریکہ جنگ تو ابھی شروع ہوئی، یا ایران اسرائیل جنگ ابھی شروع ہوئی، لیکن وہ بہت دیر سے جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں، اور اس منصوبے کے لیے انہوں نے سیاسی طور پر، معاشی طور پر، ڈپلومیٹیکلی، پولیٹیکلی، سائیکولوجیکلی اور ملیٹریلی، انہوں نے سارے محاذوں پر جو ہے وہ کام مسلسل شروع کیا ہوا تھا۔ اس لیے اس کا کوئی فوری تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ ایران امریکہ کو انڈرسٹینڈنگ ہو گئی یا تھوڑی ہوئی یا نہیں ہوئی تو اس کی وجہ سے اس کو رک جانا چاہیے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ایران امریکہ جنگ کے معاملے میں پاکستان کی صلاحیت کا ساری دنیا نے بے پناہ اعتراف کیا اور دل سے اعتراف کیا ہے، اور اسرائیلیوں کی بھی چیخو پکار ہوئی ہے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان نے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان تعلقات میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بہت بڑا اعتراف ہے پاکستان کی ڈپلومیٹک سکل کا، جو فیلڈ مارشل کی طرف سے، شہباز شریف کی طرف سے اور باقی لوگوں کی طرف سے دنیا بھر میں اس کا مظاہرہ کیا گیا۔ اس لیے ان ساری باتوں کو ہم
صرف ایران امریکہ جنگ کے تناظر میں دیکھنا مناسب نہیں ہے. اس پر بہت دیر سے انہوں نے الگ الگ موضوع پر کام کیا ہوا تھا. تو ان کا خیال یہ تھا کہ اگر یہ کام ایران کے خلاف جاری رہتا, امریکہ ان کی پشت پر کھڑا رہتا, بلکہ اسرائیلی کی خواہش یہ تھی کہ امریکہ اسرائیل کی خواہشات کی تکمیل کے لیے امریکی یہ جنگ لڑ کے دیں اور ایران خدا نخواستہ زیر بحث آئے, زد میں آئے اور اس کے بعد پھر مڈل ایسٹ میں اپنا دائرہ وسیع کریں. تو یہ بات چونکہ ہو نہیں سکی, اس میں ان کو بڑی سخت ناکامی ہوئی ہے. تو یہ جو سفارت خانہ قائم کرنے کا بیت المقدس میں, یروشلم میں, اور یہ جو منصوبہ ہے, ایک تو یہ بہت پرانا منصوبہ ہے. اس میں کوئی میرا خیال ہے 20-25 سال سے زیادہ پہلے کی یہ پلاننگ ہے, اور 30 سال کے قریب کی ڈیزائننگ ہے, پلاننگ ہے, اس پر وہ کام کر رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ میسج بالکل بہت اسٹرانگ ہے, کیٹاگورک ہے, اور عربوں کو انڈر پریشر لانے کا ایک واضح میسج ہے کہ وہ جو ابراہیمک ایکارڈ ہے اس کے وہ دستخط کریں, اس کے اندر آئیں, اور اگر نہیں آئیں گے تو پھر مغربی دنیا جو ہے وہ اپنی اس پالیسی پر عمل کرے گی اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ عرب دنیا کو بالکل اس وقت OIC کے لیول پر اور باقی جگہوں پر ایک عرب دنیا کے مسلمان ہیں جن کو مل بیٹھ کے سوچنا چاہیے. انہیں مسلمانوں کی قوت کمزور کرنے کے لیے انہوں نے خلیجی ریاستوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک آدھ کو جو ہے وہ UAE کی حد تک انہوں نے تھوڑا سا فاصلے پیدا کیا عرب ملکوں کے اور ان کے درمیان. تو ان سارے چیزوں کو ذہن میں رکھ کے تو مسلم دنیا کو اور اس میں پاکستان کو بھی انیشیٹو لینا ہے. ایران کا بھی رول ہے, ترکی کا رول ہے, اس لیے کہ اس ساری بات کے بعد ایران کے بعد اگر وہ پاکستان کی طرف ہمت نہیں ہوگی انشاءاللہ کبھی پڑے گی تو ترکی کی طرف وہ رخ کر سکتے ہیں کسی خرابی کا. تو اس لیے یہ بڑا اسٹرانگ میسج ہے ان کی طرف سے اور بڑا زہریلا میسج ہے. تو اس کی روک تھام تو خیر کتنی ہوگی نہیں ہوگی لیکن اس پہ عرب دنیا کو, مسلم دنیا کو اپنا رول جو ہے وہ بالکل بلا ادا کرنا پڑے گا. جی ادا کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے کان صاحب, یہ ایک بڑا ہی عجیب و غریب میسج دیا ہے امریکی سفیر نے, اور یہ جو ان کا MOU سائن ہوا ہے اس پہ دستخط ہو گئے ہیں, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں آج وہاں پہ انہوں نے جب کہا کہ امریکی پرچم ہم یروشلم کی سرزمین پہ لہرائیں گے, اور یہ ایک نیا بالکل ہی ایسا سفارت خانہ ہوگا کہ جو اسرائیل میں ہماری سفارتی سرگرمیوں کی ماں کا کام کرے گا, مدر آف ڈپلومیسی. پھر ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یہ 3800 سال پہلے خدا نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ ہم یہ کریں گے. یعنی مجموعی طور پہ آپ سمجھیں کہ اس کو خالصتاً وہ ایک مذہبی ایک صلیبی جنگ بنا کے وہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی ٹرمپ کی جو ٹیم ہے ساری, وہ اب بھی اتنے جنونی قسم کے یہودی اس میں موجود ہیں. یہ ٹرمپ بے شک صلح کر لیں, بے شک ایران کے ساتھ یہ ساری باتیں کر لیں, اور ہم بھی امن کا کریڈٹ لے لیں, سارا کچھ اپنی جگہ, لیکن اصل ایجنڈا ان کا اپنی جگہ موجود ہے. جو مسلمانوں کے خلاف بغض ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. راحت بھائی, یہ بڑا کلیئر میسج ہے تمام مسلم ممالک کو کہ اپنے اپنے اختلافات ختم کر کے فوری طور پر یکجا ہو جائیں. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کی کاشی. تو مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ نیل کے ساحل سے لے کے واشنگٹن کے پینٹاگن ہاؤس تک, یہ ہم تو جتنے مسلم ممالک ہیں امریکن کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ بہت امن کے اور بہت اخلاق کے اور ڈپلومیسی کے اور بڑے اعلیٰ معیار کام کرتے رہے ہیں. ہم نے کبھی ٹیرورزم کو یا اس قسم کی حرکتوں کو یا مذہبی جنون کو کبھی ہوا نہیں دی. آپ مڈل ایسٹ کو دیکھیں, سارا مڈل ایسٹ امریکہ کی جیب میں رہا. $1 ٹریلین ساتھ وہ ایئر کرافٹ بھی گفٹ میں دے کے بھیجا تھا, سال بھی نہیں ہوا. اور انہوں نے کیا ریٹرن کیا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ امریکی تھنک ٹینک اتنے بیوقوف اور پاگل نہیں ہیں, ان کو اپنی نیشنل انٹرسٹ کا دھیان ہے. وہ اسرائیل کی انٹرسٹ پہ یہ کام نہیں کر رہے. ان کا کنسٹیٹیوشن, ان کی پارلیمنٹ, ان کے عوام
امریکی عوام ان کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ یہودی اسٹیٹ کے پیچھے کھڑے ہو کے تو اس قسم کی حرکتیں کریں نتنیاہو کو خوش کرنے کے لیے. یہ ایک ہوائی منصوبہ ہے, یہ ایک بیوقوفی والی بات ہے, اس کو دنیا میں کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوگا. انہوں نے کیا سمجھا ہے مسلمان ملکوں کو؟ انہوں نے مسلمانوں کے ایمان کو ٹیسٹ نہیں کیا ایران میں, پاکستان میں, باقی جگہ پہ. کوئی شک شبہ ہے تو میرا خیال ہے وہ بڑی جلدی دور ہو جائے گا. کر صاحب ابھی تک تو دیکھیں نا, یہ خبر بریک کی ہے کدے چینل نے, باقی تو کسی چینل نے یہ خبر کو بھی پک نہیں کیا, اور اس پہ کوئی ریئیکشن مسلم دنیا سے ابھی تک آنا چاہیے تھا نا, اس طرح کا ریئیکشن جس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں. لڑنا تو بہت بات کی بات ہے, کم از کم بیانات تو ساری مسلم ورلڈ سے آنے چاہیے نا. راحت بھائی, میں نے اسی لیے شروع ہی مسلم حکمرانوں سے کیا ہے. عوام میں تو کوئی کمی نہیں ہے. ایران میں عوام دیکھے آپ نے, وہ تو جدھر گولہ باری ہوتی تھی ادھر کھڑے ہو جاتے تھے سڑکوں پہ آ کے. سب لڑنا تو حکمرانوں نے ہے نا جی, حکومت نے فیصلے کرنے ہیں نا جی. ہر ملک کے عوام بیچاری کیا کرے گی؟ عوام خود فلسطین لڑنے کے لیے تو نہیں جا سکتی. اگر پاکستان کی ساری عوام بھی فلسطین کے ساتھ ہو, حکومت نہ ہو, تو عوام کیا کر لے گی؟ اسی طرح سعودی عرب کی ساری عوام فلسطین کے ساتھ کھڑی ہو, اسٹیٹ اگر فیصلہ نہیں کرے گی تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ راحت بھائی, میں ایک چیز آپ کو عرض کروں, یہ ٹھیک بات ہے آپ کی 78 سال ہم نے ایسے ہی دیکھا ہے عوام کو بھیڑ بکریاں کی طرح ٹریٹمنٹ, مگر وہ وقت چلا گیا ہے. یہ پاکستان اور ایران کی جنگ کے بعد لوگ بہت جاگ گئے ہیں. لوگ بہت اپنا نقصان کرا کے اپنے مال کا, اولاد کا, پراپرٹیز کا ملبہ پڑا ہوا اس وقت مسلم ورلڈ میں. ابھی ان کو روکا نہیں جا سکتا. یہ میں آپ کو عرض کر دوں, اگر کوئی حکمران یہ سمجھے گا کہ وہ امریکن کے ایجنڈے پہ چل کے مسلمانوں کو بیوقوف بنا سکے گا تو نہیں بنا سکے گا. آئی تھنک وہ ٹائم گزر گیا. اور یہ منصوبہ بھی جو ہے, یہ منصوبہ اس لیے ہوا میں ہے کہ یہ منصوبہ اگلے 25 سال کا ہے, اور آگ اس سے رہے اسرائیل کے ایمبیسڈر سے جو کہ اسرائیل میں بیٹھا ہوا ہے, اور اس کی جتنی باتیں وہ کرتا ہے اور بعد میں پینٹاگن ان کو ڈینائی بھی کر دیتا ہے. آپ دیکھیں گے اس کی کلیریفیکیشن آ جائے گی. ٹھیک ہے, یہ سفر رحمان صاحب ایک طرف ایران سے دوستی کی باتیں ہیں, $300 بلین ری ہیبلیٹیشن پہ دینے کی باتیں ہیں, ان کی کنسٹرکشن سارا اس کو کنسٹرکٹ کرنے کی باتیں, دوسری طرف یہ باتیں. تو یہ میسج کیا دے رہا ہے امریکہ؟ ایران آج آیا نا جی, ایران آج پکچر میں آیا نا. تو پاکستان کا جو کولیشن سپورٹ فنڈ ہے $130 بلین سے $200 بلین کے درمیان, جو ہم نے 20 سال افغانستان کا سارا نتیجہ بھگتا ہے, تو وہ ہمیں کدھر گیا؟ اس میں تو وہ آپ کو جا کے پہنچاؤ گے منگما کہ آپ کو $1 ارب مل جاتا ہے IMF سے, وہ بھی ترلے کر کے. تو آپ کا $200 بلین کا نقصان ہوا پاکستان کا, وہ ٹریک ریکارڈ آپ کے سامنے نہیں ہے. وہ بھی تو آپ دیکھیں نا کہ وہاں پہ ایک منافقت پائی جاتی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے امریکہ کے اوپر کہا جاتا ہے جی اتنے قرضہ جات ہیں, اتنے $1 ٹریلین کے, 14 ٹریلین. تو کوئی صاحب کہنے لگے یار وہ تو ایک طاقتور ملک ہے, وہ قرضے کا کیا پرواہ کرتا ہے, اس نے کون سا قرضہ دینا ہے. تو یہ کمٹمنٹس جو ہیں نا, یہ منافقانہ قسم کی کمٹمنٹس ہیں. اور دیکھیں, مجھے تو ابھی نہیں یہ سرے بیل منڈے چڑھتی نظر آ رہی. ٹھیک ہے, یہ وقتی طور پہ کچھ وہ بینیفٹس لے لیں اس پیس ایگریمنٹ کے ذریعے, ایران کو تھوڑا لالی پاپ دے دیں. اب ایران والے بھی آسانی سے تو لالی پاپ نہیں لیں گے, ایک پوری مزاحمت ہو رہی ہے. باقی میں تھوڑی سی ریسرچ کر کے آیا تھا آنے سے پہلے, یہ سوال میرے سامنے تھا. یہ یروشلم میں مئی 14 2018 کو 2018 کو سفارت خانہ چلا گیا تھا یروشلم میں, پہلے تل ابیب میں تھا. اب وہ ایک پرماننٹ بنانا چاہ رہے ہیں, اور وہ ایلن بائی کمپلیکس میں بنائیں گے جو جنوبی یروشلم میں ہے. یعنی کہ یہ وہاں نہیں ہوگا مسجد الاقصیٰ کے, نہ ٹیمپل ماؤنٹ میں ہوگا جو یہودیوں کا. لیکن جو بات اصل سوچنے والی ہے کہ وہ جو ایک مذہبی اس میں ٹچ دیتے ہیں نا, بڑی دیر سے وہ دینے ہیں. ایک تو وہ کہتے ہیں یہ تو ساری پوری سرزمین ہمیں خدا تعالیٰ نے ہمارے سے وعدہ دیا تھا, یہ ہمارے لیے انہوں نے مقرر کر, یہ ہمارے لیے, یہ زمین ہی ہمارے لیے وقف تھی, یہ جگہ یہ ساری ہمارے لیے ہے. اور اس میں کسی عیسائی کا, بلکہ وہ عیسائیوں کو بھی نہیں مانتے. کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے بننے سے پہلے, امریکہ بعد میں بنا ہے, یہ فیصلہ پہلے ہو گیا تھا. اور اس میں وہ کہتے ہیں پرومس لینڈ ہے. اور دوسرا یہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ ایک دونوں پارٹیاں, اچھا اس میں امریکہ کی دونوں بڑی پارٹیاں یکسو ہیں. یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے کہ آپ آج کل ریپبلکن اقتدار میں ہیں, ٹرمپ جو ہیں, اور جو ڈیموکریٹس ہیں ان کو تنقید کرتے ہیں, لیکن اسرائیل کے معاملے میں دونوں پارٹیاں کٹھی ہیں.
یعنی کہ دونوں کا ایک ہی سوچ ہے اسرائیل کے بارے میں. اور مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ صہیونی ریاست اصل میں امریکہ ہے, اسرائیل نہیں ہے. نہیں, ان کا غلبہ ہے جی ہر چیز پہ, ہر چیز میں ان کا پولیٹیکل پارٹیز پہ, اور جو دیکھیں نا راڈس چائلڈ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن پہ, میڈیا پہ, بینکوں پہ, ہر چیز پہ کنٹرول ہے, لابنگ فرمز پہ, ہر چیز پہ ان کا قبضہ ہے. پروفیسر شاہد مسعود صاحب, کوشچن آپ کے سامنے ہے, آپ اس پہ کیا رسپونڈ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ذوالفقار راز صاحب, آپ نے پروگرام میں مدعو کیا. گزارش یہ ہے کہ یہ تو میرے مذہب کے اندر اور میرے دین نے یہ بات مجھے بتا دی کہ یہود و نصارہ کبھی بھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. اور اس کی تازہ مثال آپ نے دیکھی جب آگے بات کر رہے تھے کہ جب اسرائیل نے اٹیک کیا ایران کے اوپر تو امریکہ فوراً بھاگ کر آیا, اور یہ پوری کی پوری وار جو ہے وہ ایران اور امریکہ کی ہوگی. اسرائیل تو شاید درمیان میں تھا ہی نہیں, بلکہ وائلیشنز جہاں پہ ہوتی تھی وہاں پہ اسرائیل ہوتا تھا, اور وہ ان چیک گئی ہیں ایک کافی عرصے کے دوران. جو آپ نے دیکھا وار کے اندر انہوں نے جو ہے لیبنان کے اوپر حملے کیے, انہوں نے ایران کے اوپر دوبارہ حملے کیے, انہوں نے اسپوائلر کا رول پلے کیا, لیکن کسی طرف سے کچھ چیک آیا امریکہ کی طرف سے, جو امریکہ اس کے اندر ایک بات کر رہا تھا اور بیٹھ کے یہ ساری جو ہے سیٹلمنٹ ڈیل بنا رہا تھا, لیکن کسی نے اس کو نہیں روکا. اور آج دیکھیں جس طرح کے ایم او یو وہ سائن کرنے جا رہے ہیں, جیروسلم, یہ ایک انٹرنیشنل لا کی بھی وائلیشن ہے کہ جیروسلم جو ہے یہ ڈسپیوٹڈ پارٹ ہے ابھی تک, اور یہاں پہ مذہبی جو ہے مقامات ہیں تینوں مذاہب کے لیے, اور آپ وہاں پہ اور اسرائیل اور جو ہے فلسطین یہ دونوں چاہتے ہیں کہ ہمارا جو کیپٹل ہو وہ جیروسلم ہو. آج آپ اس کیپٹل کے اندر جو ہے وہ امریکن ایمبیسی کھولنے جا رہے ہیں اور اس کو اسرائیل کا حصہ ایک طرح سے آپ بنانے جا رہے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ امپارشیلٹی جو ہے امریکہ کی کہاں پہ رہ گئی؟ وہ تو کھل کے سامنے آ گیا کہ میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوں, وہ ہمیشہ سے اسرائیل کے ساتھ کھڑا تھا, جس طرح آگے آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا. تو اس کے بعد دیکھیں آج جو ہے ہمارے جو ترکی کے پریزیڈنٹ ہیں طیب اردوان, ان کی ایک بڑی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ آئی ہے اس حوالے سے کہ امریکہ کو بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے, اور اگر یہ ایسا کرے گا تو مسلم ورلڈ اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی. لیکن دیکھیں ہمارا آج رول بہت امپورٹنٹ ہے بینگ پاکستانی. میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب پورا ڈیلیگیشن لے کے 9 کو جا رہے ہیں آیت اللہ خامنہئی صاحب کی فیورل کے سلسلے میں بھی, اور ہم لوگ میڈیٹر تھے یہ سارے پیس پروسیس کے اندر, ہم لوگ غزہ پیس بورڈ کا بھی حصہ تھے. تو آج میرا خیال ہے ہماری گورنمنٹ کی طرف سے ایک بڑی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ امریکنز کو جانی چاہیے تھی کہ آپ لوگ ایک طرف سیٹلمنٹ کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف آپ خود پارٹی بن کے سامنے آ رہے ہیں مسلم ورلڈ کے خلاف. ہمارے لیے بہت مقدس ہے یہ مقام جو ہے جیروسلم کا, اور ہم کسی صورت بھی یہاں پہ دیکھیں بیٹھ کے سیٹل کر کے چیزیں آگے چلا جا سکتا ہے, لیکن اگر اس طرح پارٹی بن کے چلیں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ شاید یہ چیزیں آگے منطقی انجام تک نہ پہنچے, اور مسلم ورلڈ کو اکٹھا ہونا پڑے گا اور اس کے اندر پاکستان کو لیڈ لینی پڑے گی. دیکھیں آج طیب اردوان کی تو سٹیٹمنٹ آ گئی, لیکن ہماری گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی, جس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمیں کھل کے اس معاملے کے اندر بات کرنی چاہیے, پبلک ایٹ لارج کو انوالو کرنا چاہیے, اور پارلیمان کے اندر اس معاملے کو ڈسکس کرنا چاہیے, تاکہ ایک پاکستان کی یکجا آواز جو ہے پوری دنیا عالم تک جا سکے. بالکل ٹھیک ہے. سردار عتیق صاحب, کشمیر کے ایشو کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں. آج کی بڑی ڈیولپمنٹس ہیں دو کشمیر کی سیاست کے حوالے سے. ایک وقت تھا کہ کشمیر کی سیاست آپ اور آپ کی فیملی اور خاندان کے گرد گھومتی تھی, آپ کا بڑا رول ہے کشمیر کے حوالے سے سیاست میں. تو آج تنویر الیاس صاحب استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے, ان کے کچھ ساتھی چلے گئے, پی ٹی آئی نے وہاں پہ بائیکاٹ کر دیا. یہ تو پی ٹی آئی کے بائیکاٹ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ سیدھا آئی پی پی الیکٹ ہو جائے گی, اس کے سارے لوگ ادھر چلے جائیں گے؟ یہ کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ جی گزارش یہ ہے کہ سارے ملک میں استحکام کا سیاسیت میں استحکام کا سلسلہ ہے, اور آزاد کشمیر میں خاص طور پہ پچھلے چند سالوں سے آپ اگر دیکھیں تو سیاسی اور نظریاتی اور پارلیمانی جو انتشار ہے اور عدم استحکام ہے وہ مسلسل اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اب پی ٹی آئی ایک بڑی پارٹی ہے, ان کو الیکشن سے بائیکاٹ, پہلے مرحلے میں انہوں نے پاکستان میں مہاجرین کی جو نشستیں 12 ان پر بائیکاٹ کیا 1-2 دن پہلے, اور اس کے بعد آج انہوں نے آزاد کشمیر کے الیکشن کا بائیکاٹ کیا. اب ایک جمہوری پارٹی ہے اور جمہوریت کا دعویٰ یقیناً وہ کرتے ہیں, تو انہیں ڈیموکریٹک پروسیس کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر کے رکھنا چاہیے کسی بھی آدمی کو,
وہ پی ٹی آئی ہو یا آپ یا میں ہوں، کوئی بھی پارٹی جو جمہوریت کی بات کرتی ہو، جمہوری نظام میں یقین رکھتی ہو، اسے انتخابی جمہوری عمل سے الگ نہیں ہونا چاہیے اور اسے سارے نظام کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. آپ کے خیال میں کیوں یہ فیصلہ کیوں آیا ہے؟ یہ آخر یہ غیر جمہوری فیصلہ اس کے باقی بھی اسباب ہوں گے، لیکن ایک سبب یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جو کچھ نوجوان احتجاج کر رہے ہیں ان کا مطالبہ تھا کہ آزاد کشمیر میں الیکشن نہیں ہونا چاہیے، وہ اس سارے ڈیموکریٹک پروسیس کے خلاف ہیں، مہاجرین کی سیٹیں نہیں رہنی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو پی ٹی آئی نے وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ان کا ساتھ دیتے دیتے بالکل اس بیانیے کا حصہ اس ماضی قریب میں بنتے گئے ہیں، اور وہ جو ایکشن کمیٹی کے مطالبات ہیں ان میں سے بعض مطالبات کو بہت آؤٹ رائٹ سپورٹ بھی کرتے ہیں. تو کچھ تو پبلک ویلفیئر کے مطالبات ہیں، اس میں سے کسی نے بھی ان کو ظاہر ہے اس میں عزم تعاون نہیں کسی نے کرنا، سب نے اس کی سپورٹ ہی کرنی ہوتی ہے، لیکن بعض باتیں جن کا تعلق آئین کے ساتھ ہے، قانون کے ساتھ ہے. کشمیر میں تو سردار صاحب ان کو بلے کا نشان بھی مل گیا تھا، اور ان کے بائیکاٹ کرنے سے فائدہ کس کو ہوگا؟ دیکھیے، ایک تو سارا جمہوری پروسیس جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، پہلی بنیادی بات ہے. دوسرا ان کے بائیکاٹ کرنے سے وہ جو لوگ آج بہت سخت بیانیے کے ساتھ جو آئین کے خلاف، قانون کے خلاف، ریاست کے خلاف، اداروں کے خلاف احتجاج میں جذباتی باتیں کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ صبح شام آپ اور سنتے ہیں، تو اس کا فوری فائدہ جو ہے وہ ان کو پہنچے گا، ان کے بیانیے کو پہنچے گا کہ یہ ایک بڑی پارٹی جو کل تک بس اقتدار تھی پاکستان میں آزاد کشمیر میں، اس نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے اور وہ الیکشن پروسیس سے آؤٹ ہو گئے ہیں. اکبر زادہ چٹان صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. چٹان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے اندر ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کر دیا اور وہاں پہ علیم خان کی دوبارہ انٹری ہوئی ہے. آئی پی پی کے اندر سابق وزیر اعظم پیپلز پارٹی چھوڑ کے بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دے کے وہ آئی پی پیز کو پیارے ہو گئے. تو چونکہ استحکام پاکستان اس کا نام ہے پارٹی کا، تو آپ کے خیال میں استحکام تو آ جائے گا کشمیر کی سیاست میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ کسی بھی پارٹی کو سیاسی عمل سے بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ گراؤنڈ چھوڑ دیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں تو پھر تو آپ کھیل سے آؤٹ ہو گئے. آپ تو تب کھیل سکتے ہیں جب آپ گراؤنڈ کے اندر ہوں. لیکن پی ٹی آئی نے اگر بائیکاٹ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا دعویٰ تو یہ ہے کہ اس ملک کے کروڑوں عوام جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. یہ اور بات ہے کہ ہر ہفتے میں علیمہ باجی صاحبہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اگلے بار 10,000 لوگ یہاں پہ آ جائے اڈیالہ جیل پہ، لیکن ابھی تک 100 لوگ جو ہیں وہ بھی اڈیالہ جیل تک نہیں آئے. لیکن دعویٰ تو یہ لوگ لاکھوں کے کر رہے ہیں، اور ان لوگوں نے گلگت بلتستان میں جو اپنا پوزیشن دیکھ لیا تو ان کو سمجھ آئی ہے کہ کشمیر میں بھی ہمارے یہی پوزیشن ہوگا، تو اس وجہ سے میرے خیال سے ان لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا. دوسری بات یہ کہ سیاست ہر ایک کا حق ہے، علیم خان صاحب کا بھی حق ہے، استحکام کا بھی حق ہے، ہر ایک کا حق ہے. لیکن یہ کہ یہ پارٹیوں میں آنا جانا یہ نیچرل ہو، یہ آرٹیفیشل نہیں ہو، یہ سیاسی انجینئرنگ کے ذریعے نہیں ہو تو پھر تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر یہ عمل ایک سیاسی انجینئرنگ کے تحت ہو، آرٹیفیشل ہو، تو پھر سیاست کے لیے بھی، کشمیر کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی. تنویر الیاس صاحب جو پیپلز پارٹی میں گئے تھے تو اس وقت نیچرل تھا، آرگینک تھا، یعنی انجینئرنگ نہیں تھا، یعنی وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے؟ دیکھو، پیپلز پارٹی بہت بڑی پارٹی ہے، اس میں لوگ آتی بھی ہیں جاتی بھی ہیں، لیکن الحمدللہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی کسی کا کندھا استعمال نہیں کیا ہے. ہم نے جتنے الیکشن جیتے ہیں، چاہے وہ سندھ میں ہو، بلوچستان میں ہو، جدھر بھی ہو، سارے کام 45 کے ہیں. ایک بھی ممبر پہ ہمارا کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ وہ پام 47 کے ذریعے جیتا ہے. ٹھیک ہے ناظرین، یہاں لے کے ایک بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس.